بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سورۃ الکہف کی آخر آیتیں ہیں. آج کی ان آیتوں سے جڑی ہوئی متصل آیتوں میں جو آج کی آیتوں میں مضمون آنے والا ہے اس کا برعکس، اس کا الٹا، اس کے خلاف چیزیں ذکر کر دی گئیں جو کہ کثرت کے ساتھ انسانوں میں یہی ہے. توحید سے علیحدہ اپنے رب کی نافرمانی، دنیاوی زندگی کے اندر گھل مل جانا، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھنا، من مانی کرتے چلنا اور یہ خیال باندھ لینا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جو کچھ بھی ہم کرتے چل رہے ہیں چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، اپنے وجود کے اعتبار سے ہو، آخرت کے اعتبار سے ہو، بس یہ اپنے طور پر خیال باندھ لیا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں. ان کے متعلق تفصیلات گزر چکی تھی. ان کی زندگی میں نیکیاں ہیں، اچھے کام بھی ہوئے ہیں، لیکن ایمان کی بنیاد پر نہیں ہوئے ہیں. ایمان عقیدہ اسلام کی بنیاد کو باقی رکھتے ہوئے نہیں ہوئے ہیں. عقیدہ اسلام اور ایمان کی بنیاد کے اوپر عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے، اس میں للہیت ہونا ہے، اس میں للہیت ہونا ہے، ریاکاری نہیں ہونا ہے، استہزاء اور مسخرہ پن نہیں ہونا ہے. اور عمل وہی جس کو حکم دیا گیا ہو. اللہ نے، اس کی وضاحت اللہ کے رسول سے، اس کا عملی نمونہ صحابہ سے رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عبادت کیا ہے؟ حکم کی تکمیل کا نام ہے، اپنی عقل کا تعلق نہیں. عبادت حکم کی تعمیل کا نام ہے. اس میں اپنے عقل کو، اپنے رائے کو دخل نہیں. یہ اور بات ہے کہ عقل اور رائے سے بات سمجھ میں آتی ہو، اگر سمجھ میں نہ آتی ہے تو کیا چھوڑ دو گے؟ قرآن نے کہہ دیا ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، صاف صاف بے ٹوک بلا کسی فرق کے ہم نے چیزیں نازل کر دی، بتا دیا، احکام دے دیے. یہ دین کی بنیادی اہم صراحت والی چیزیں ہیں. بعض چیزیں اس کے اندر تشابہ والی چیزیں ہیں، یہ کیا کی، یہ کیا کی، تو ایسی صورت میں کیا کرو گے؟ بس یہی آزمائش ہے، جہاں جو سا طریقہ بتا دیا گیا اس کو جوں کا تم اختیار کرنا، چاہے آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. چنانچہ اختتام آیتوں میں ذکر ہے، ان کے لیے ذکر تھا. وجہ یہ ہے کہ ان کے نیک اعمال خراب، ان کے رب کے آیات یعنی قرآن کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں کو جو احکام وغیرہ دے رکھے ہیں، اللہ سے ملنے کے طور طریقے، یعنی اللہ سے رضامندی حاصل کرنے کے طور طریقے جو بتائے گئے ہیں، اس کو یوں ہی سمجھ لیا، اس سے یقین نہیں رکھا یا اس کا انکار کر دیا، تو ہم ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے
میزان میں تول کے اندر بھی داخل ہونے نہیں پائیں گے. ایک بات سراحت کے ساتھ سورہ اعراف سے ابتدا ہے، سورہ قاریہ کے اندر انتہا ہے، ایک ہی مضمون. سورہ اعراف کی ابتدا میں ذکر ہے، سورہ مومنون میں وضاحت ہے، پھر سورۃ القاریہ کے اندر وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ مُفْلِحُونَ. آخرت میں انسان کے ہر عمل کو کون کتنے عمل کیا کاؤنٹنگ گنتی نہیں ہے، کون کتنی بہت سی عبادتیں کیا، بہت سے روزے رکھا، بہت سے یہ کیا، یہ بہت سارا ایک چیز ہے، گنتی کا اعتبار نہیں، گنتی کا اعتبار نہیں، بلکہ جو عمل کیا ہے اس میں وزن کا اعتبار ہے، وزن کا اعتبار ہے. وزن پیدا ہوتا ہے ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. اس لیے قرآن نے جگہ ذکر ہے وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا. للہیت کو باقی رکھ کر ریاکاری وغیرہ کے شبے کو باقی نہیں رکھنا. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہوئے عبادت میں مشغول رہتا ہوں، کسی کو بتانا مقصد نہیں، دکھلاوا مقصد نہیں، لیکن ایک چیز محسوس کیا میں تنہا عبادت میں رہتا ہوں، کوئی آ جاتا ہے، اس کے نظر پڑ جاتی ہے میں عبادت میں ہوں، میرے نفس کو ذرا اچھا ہی لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہر ایسا عمل جس میں کسی اور کو شریک کر دیا ہو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ہاں البتہ تم نے للہیت کے لیے اگر عمل کر رہے ہو، دکھلاوا ریاکاری وغیرہ نہیں ہو، تو ایسی صورت میں کوئی اور دیکھ بھی لیا ہے تو تم نے ظاہری طور بھی علانیہ بھی ایک عمل کیا اللہ کے لیے، خفیہ طور پر بھی کیا، تمہیں ایک نہیں دوہرا اجر ملے گا. ان کے اعمال ضائع عمل میں خلوص کے ساتھ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان ثقیلتان علی اللسان حبیبتان عند الرحمن ثقیلتان فی المیزان. چھوٹے دو کلمے ہیں، زبان کے لیے آسانی سے، پڑھنے میں دشواری نہیں ہے، تمہارے رب کو بہت پیارے بہت پیارے بہت پیارے. کل قیامت کے تمہارے نام اعمال کو تولا جائے گا تو وہ کلمے اگر اس میں ڈال دیے جائیں گے تمہارے نیک عمل کا پلہ بھاری بھرکم ہو جائے گا. فرمائے سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم. بس چھوٹے کلمے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرنا. فرشتوں کو بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے، ہماری جیسی غذا ان کو نہیں ہے، مگر ان کی غذا ہے، ان کی غذا ہے ذکر خداوندی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اللہ، بس یہ غذا ہے ان کی.
اس لیے تو انہوں نے کہہ دیا تھا نانو نصبیہ نقدس لک، خواہ انسان کو بناتے کیوں ہیں اللہ تعالیٰ؟ جب آپ پوچھ لیے ہم سے تو ہم فرما رہے ہیں آپ کی رائے میں مداخلت نہیں. ہم ہمیشہ سبحان اللہ الحمدللہ بحمدہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح آپ کی صرف تسبیح بیان کرتے ہیں. آپ کی ذات جو پاک ہے ہمیشہ اسی وصف بیانی کے اندر ہم ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے وقفیت ہے تم نہیں جانتے، فلاں فلاں وضاحت سورہ پہلے پارے کی وضاحت سے قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے. اس لیے نماز کے اندر بھی، نماز میں بھی صرف امام صاحب کو حکم ہے تاکید ہے، پابندی ہے، اور لوگوں کو بھی حکم ہے نماز کے اندر. دیکھو رکوع میں اور سجدے میں تسبیح پڑھنا ہے. کتابوں میں لکھ دیا، اردو کتابوں میں لکھنے والوں نے، اللہ کے بندوں نے 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا. عربی سے اردو کتابوں میں منتقل ہوئی، منتقل میں صحیح طور پر منتقل کرتے ہیں. جہاں جہاں لکھا ہوا ہے کہ تسبیح پڑھنا ہے نماز میں، رکوع میں، سجدے میں، وضاحت ہے کہ ذالک ادنیٰ کم سے کم 3 مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ، کم سے کم. جمع امام کو زیادہ پڑھ کر مقتدیوں کو پریشان نہ کرنا. پچھلی جماعت میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی شدید ضرورت ہو سکتی ہے، کوئی کسی نہ کسی مسئلے میں ہو سکتا ہے. نماز پڑھانے والی کی صحت کا اعتبار نہیں، پڑھنے والوں کے مزاج سب الگ الگ ہیں. آپ کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز میں بیزارگی، کراہت جیسی کیفیت کسی پڑھنے والے کو محسوس ہونے نہ پائے، یہ سہولت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو کہہ کہ تو 4 مرتبہ پڑھ کتابوں میں تیرے اٹھنے کرنے میں، تاکہ مقتدی 3 مرتبہ آسانی سے پڑھ سکیں. بتانا مقصد یہ ہے نماز کے اندر سب سے اہم چیز تسبیح ہے. تسبیح ہے. امام سے ہٹ جانے کے بعد کم سے کم 3 سے زیادہ کر لو، 5 کر لو، 7 کر لو. تنہائی کی نمازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے آدھے گھنٹے کے بھی ہوئے، 1 گھنٹے کے بھی ہوئے، 20 منٹ کے بھی سجدہ ہوئے. بس اللہ کی تسبیح بھی ہے، اللہ سے مناجات ہوئی ہے. ادنا عدد ہے 3 اکائی میں، 1 کے بعد 3 پہ آخر. بڑے عدد میں ادنا 3، پھر 7 بڑا عدد ہے. پھر بڑے عدد میں 70 سب سے بڑا ہے. وہ ایک لمبی تاریخ ہے، وہ اس کا ذکر نہیں کرتے. ایک لمبی تاریخ ہے اس عدد کی. عدد شروع ہوتا ہے 2 سے، 1 سے نہیں. جب ایک ہی چیز تو گنتی کیا ضرورت ہے؟ دوسری چیز ہو تو عدد بنا. یہ حساب کتاب میں الجھنے کی ضرورت نہیں. اس جیسا مضمون جب آئیں گا سورہ مومنون میں، سورہ مومنون کے اندر اس جیسی بات آئیں گی. فصل العادین، اکاؤنٹ کے ماہرین سے بھی دریافت کرنا ہے تو تم کر لو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو اب اس کے بعد اختتام میں آتا ہے کہ ہاں یہ پورا قرآن کا طریقہ ہے دوزخیوں کے احوال، اعمال کرنے والوں کی سر کو بھی سرزنش کرنے کے بعد جو خوف خداوندی رکھ کر اطاعت و فرما برداری نیک اعمال کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، خوشنودی، انعامات، اچھی مہمان نوازی کیسے ہوں گی اس کا فوراً اپوزٹ ذکر کرتے ہیں. صرف جنت کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً دوزخ کا آتا، صرف دوزخ کا ہے تو پھر جنت کا آتا. اب دوزخیوں کا ذکر تھا، اب جنتیوں کا ذکر آتا.
اس کے اوپر سورہ کا اختتام ہے، بلا کسی شک و شبے کے. انا لاتے ہیں اسی لیے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد، انا اسی لیے انا انا ایک ہی بات ہے، عربی میں انا انا ایک ہی بات ہے، معنی کے اعتبار سے، صرف استعمال کے اعتبار سے فرق ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو انا، درمیان میں پوائنٹ ہے تو انا. ہر قسم کے ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے اور ختم کرنے کے لیے لاتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان کے لیے، اس میں شک و شبہ کرنے والوں کے لیے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہر صورت میں ہم ہٹنے والے نہیں. تو یہاں بھی اسی طرح ان الذین آمنوا، یقیناً یقیناً ایمان لا لینے کے بعد ایمان کے اوپر قائم باقی رہنے والے. میں اس طرح ترجمہ، سادہ ترجمہ ہوتا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. پورا قرآن دیکھ لیجئے، ترجمہ پڑھ لیجئے. ایمان کی جہاں جہاں وضاحت ہے عمل کے ساتھ، توبہ کا جو ذکر ہے اس کے بعد عمل کے ساتھ الا الذین تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. خالی توبہ کر لیا نہیں، زندگی میں تبدیلی آنا. ایمان کے ساتھ جوڑ ہے تو ایمان کے تقاضوں کو باقی رکھنے والا پہلو. ہر عمل جو صالح ہونا، اللہ نے جس کی اجازت دی حکم دیا وہ صالح، جیسے منع کیا ہے وہ برا. تو گیا ایمان کو باقی رکھنا ہے، ایمان کے طرز کے اوپر زندگی اپنی استطاعت و طاقت کے مطابق ڈھال لینا، معافی مانگتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کا اعلانوں میں بڑا اعلان. ایسے بندوں کے لیے فردوس کی جنتیں دیں گے، جنتیں دیں گے. جنتوں کی کہانی تفصیل کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، پھر اور کسی اور مرتبہ بتائی جائیں گی. حدیث شریف میں ہے کہ کوئی 100 قسم کے درجات ہیں جنت کے. ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان میں اس دنیا میں رہنے والے انسان کو سمجھانے کے لیے تیرے خیال کے مطابق فاصلہ کتنا اندازہ لگا زمین اور آسمان کے درمیان میں، تو ایک جنت سے دوسری جنت کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے. ایسے 100 درجے ہیں. ان تمام درجوں میں سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا مقام ٹیلا فردوس جنت کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں سے فرمایا تم اپنے رب سے جنت طلب کرو، تو طلب کرنے کا حکم بھی ہے، اجازت بھی ہے. فردوس کو طلب کرو. فردوس کی بڑی خصوصیت بیان کی گئی ہے، ساری نہریں فلاں فلاں فلاں، بڑی طویل تفصیل ہے، کبھی بیان کی جائے گی انشاءاللہ. تو ان بندوں کے لیے یعنی استقامت ہونا، تو فردوس کی جنتیں ان کو عطا کریں گے اللہ تعالیٰ بلحاظ میزبانی کے. یعنی آپ کو بحیثیت مہمان، ایسا مہمان، دنیا کی مہمانی نہیں جس میں منتقل ہو جانا پڑتا. اذا طعمتم فانتشروا، کھانا ہو گیا نا بیٹھے کیوں ہو، کیوں وقت خراب کر رہے ہو. دنیا کی 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی آیتوں میں فاذا طعمتم فانتشروا، تم کو کھانے کو بلائے تھے، کھانا ہو گیا، کہیں کو چپک کے بیٹھے. شاید دنیا کی کہانیاں یہیں سنے، سارے دوستوں کا مجموعہ یہیں جمع کر لے کے ٹک ٹک کر کے بیٹھتے ہو. بلانے والے کو جھجک ہوتی ہے، انہیں خاموش بیٹھا ہوا ہے، اس کے کام آسان ہونے دو، کھا لیے پی لیے، اٹھو نکلو چلو، اللہ نے فرمایا. لیکن یہاں اس کے بعد تاکید فرمانے اللہ تعالیٰ مہمان تم میزبان. یہ دنیا کی مہمانی میزبانی نہیں، اسے فرمایا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی. کسی کے ہاں ٹھہر جائے تو مصیبت،
وہ زبانی کا ٹھہری ہے تو بھی مصیبت. لیکن آخرت میں ایسا خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ لا یبغون عنہا حولا. دنیا میں ایک جگہ پہ مقام کر لیے. کسی زمانے میں اس کو چھوٹا پاکستان کہتے تھے، چپل بازار. آج بھی معمر شخصیتیں اگر کوئی ہیں تو پتہ لگا لو، تاریخ سن لو تو صرف حیدرآباد کیا ہے وہ تو یہ چپل بازار. حیدرآباد کی شناخت پہچان تھی، اب ڈھونڈو نہیں ملے گی. بمشکل 12 تا 14 مکان ڈھونڈنے پر ملیں گے آپ کو مسلمانوں کے. وہ بھی معیشت کے اعتبار سے کمزور، جو بھاگ دوڑ کر نہیں سکتے، اپنے پراپرٹی کو منتقل کر نہیں سکتے، چپا چپا سب سے مسلمان. لیکن اللہ بخش تھے لوگوں کی زبان کے مطابق، مجھے تجربہ نہیں. کہتے تھے بعض کوفی لا یوفی. جب کوفہ کے لوگ امام حسین کو بلا کر دھوکہ فریب دیے، اس جیسی صفت میں بہت آگے تھے، کہتے وہ نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. 69 سے میری آمد، تھوڑا وقت میں جانتا ہوں، اس کے بعد نہیں. تھے تو مسلمان ہیں کہ آج کہاں گئے. اس دنیا کے اندر جو سکونیت ہوتی ہے، آدمی کو اب یہاں ٹھیک نہیں دکھا. سامنے کے یہاں سے اتنی بڑی بلڈنگ کے بارے میں 20 ہوتا سن لیا میں، صرف 3000 روپے میں مسلمانوں نے دیا، اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگ کر چلے. ڈھانچہ تو آج بھی ویسا ہی ہے، وہ اسی کو رد و بدل کرتے ہوئے رہتے ہیں. خیر اس زمانے 3000 تھے، جو 100 روپے میں بھی ایک گھر کی زندگی گزرتی تھی. وہ بھی بری رقم نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آدمی کو اس میں ٹھکانا اچھا نہیں رہا تو انہیں محلہ بدلتا، شہر بدلتا، ملک بدلتا، اسٹیٹ بدلتا. آخرت میں تم کو جو ٹھکانا دیں گے کہ اعزاز کے ساتھ، تو لا یبغون عنہا حولا، کبھی تبدیل کرنے کی سوچے گا بھی نہیں، شفٹنگ ہوں گی نہیں، شفٹنگ ہے ہی نہیں. اور انسان کے لیے، جنتی کے لیے کہتا ہے کیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یعنی شفٹنگ کی چاہت پیدا ہوگی ہی نہیں. پھر اللہ کی عطا کیا سمجھے ہو؟ یہ سارے سمندر تمہارے دماغ کے لحاظ سے. اس کو انک، سپوز ڈٹ از اے انک، مان لو کہ وہ انک ہے تمہارے عقل کو سمجھانے کے لیے. جتنے درخت ہیں پوری دنیا میں آپ گنتی نہیں کر سکتے. درخت ہیں، سیر و سیاحت کیجیے آپ، صرف شہر کی 4 دیواری میں رہے تو آپ نے درخت دیکھے ہی نہیں. اللہ کی زمین کو دیکھنے جائیے، سارے کے سارے درختوں کو اگر قلم بنا لو، تم نقل کرنا شروع کرو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے عطیوں کو، اللہ کی مہربانیوں کی، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی. کوئی انسان تعریف کر نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تیرا رب کتنا قابل تعریف ہے، دیکھ لے. ایک سے زائد جگہ یہ خود رب نے اپنے تعریف کی ہے. تمہارا رب وہ ہے کہ سارے سمندروں کو سیاہی بنا کر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو تو میرے رب کے سارے کلمات، نعمتیں، فضل، کرم، سب کچھ لکھائی میں کرنا شروع کر دیا ہے. سارے سمندر ختم ہو جائیں گے. سارے درخت، دوسری جگہ سورہ لقمان میں ہے، من اخلام من شجر، وہاں درخت کا، یہاں سیاہی کا، تو وہ درخت ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات، نعمتیں، ساری چیزیں جتنے ہیں ابھی ختم نہیں ہو سکیں گی. بلکہ اتنے سارے سمندروں کے برابر مان لو جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اتنے سمندر اگر ہم بنا کر دے بھی دیں تم کو
تم سیاہی کے طور پر استعمال کریں تو وہ بھی مکمل نہیں کر سکتے. اس آیت پہ سورہ ختم ہے. اب لوگوں کو تعجب انکار وغیرہ کی سادہ سیدھا سمجھا دو. بعض لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نئے نئے آتے ایک دم ہیبت کھا کے رکھتے. سمجھا تو گھبرانے کیا بات ہے؟ تمہارے جیسا میں بھی ایک اللہ کا بندہ ہوں. بعض آپ کو نبی ماننے میں آگے پیچھے کہتے ہیں نا بات سمجھو. یہ سب انسانی ہے. اہمیت ہر ایک کی الگ الگ ہے. وہ کس اعتبار سے الگ الگ ہے؟ بس اسی جیسا ایک اعتبار ہے جو سارے انسانوں میں، انسانوں کے اعتبار سے آپ بھی ایک انسان ہیں لیکن سارے انسانوں میں سے الگ ہیں. یہاں بھی سارے انسان ایک ہیں. کسی نہ کسی اعتبار سے آپ الگ ہیں. آپ جو ہیں میں نہیں ہوں، میں جو ہوں آپ نہیں ہیں. یہ فرق کہاں سے آیا؟ ہاتھ میں، پاؤں میں، آنکھ میں، ناک میں، ضرورت میں، کھانے میں، پینے میں، بھاگ دوڑ میں، ساری چیزوں میں ایک ہیں. امتیاز پیدا کرنے والی کیا چیز ہے؟ تو کہتے ہیں نا انما یقیناً یقیناً دیر از نو ڈاؤٹ. انما انا ہی کو انما کر دیتے ہیں. انا بشر، میں بھی ایک آدمی ہوں. بار بار اس کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرنا ہے. اس میں بیچ میں جھگڑے ہیں. بنا لیا جھگڑے لوگوں نے، بنا لیا جھگڑے کو. صرف پوری تحقیق میں چلے جائیں گے تو بات اتنی ہے. اللہ اللہ ہے، محمد محمد ہے. اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. دوسرے قوموں نے اپنے رسولوں کو رب کہہ دیا. قرآن نے کہہ دیا وَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا. رب مت بولو. حضرت عیسیٰ کو اللہ کے فرزند قرار دیا. حضرت عزیر کو اللہ کے فرزند قرار دے دیا. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. اللہ کو اللہ کہو. اللہ کے سوا کسی کو للہیت کا درجہ مت دے کر جو کچھ کہتے کہو کہہ نہیں سکتے. ایک سینکڑوں تصنیفات کے مصنف نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام 1000 نام الگ الگ کر کے رکھے. جلال الدین سیوطی نے 800 نام الگ کر کے رکھے. عام قرآن کے اوپر لوگوں کو لکھ کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام. اہل علم کی نشست چل رہی تھی، کیسے شرکت ہو گئی پتہ نہیں، چل رہی تھی گفتگو. میں نے کہا کہ جب تمہارا عقیدہ یہ ہے، وہ احادیث سے بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور کے ایک حصے سے ایک نور وجود کیا، وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اسی نور سے ساری کائنات کے وجود کو ذریعہ اور واسطہ بنایا. تو جب اللہ تعالیٰ کی کائنات، اس کے کلمات بے حد و حساب ہیں، لکھنے پر ختم نہیں ہو سکتے ہیں. انک ختم ہو جائے گی، در ختم ہو جائیں گی. تو پھر اللہ تعالیٰ کے بعد درجے میں کثرت سے، فضیلت اور ثواب میں اور ناموں کے لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. کسی نے 200 کے اوپر کیا، فلاں فلاں کیا. مختصر یہ ہے بس فلاں قسم کا درود نہیں پڑھنا، یہ بھی غلط فہمی. بلکہ کتابیں چھاپ دیا انہوں نے، کتابیں چھاپ دیا انہوں نے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اجازت طلب کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف آپ کے اوپر کتنا پڑھوں اپنے زندگی میں، دن بھر کے اوقات میں کتنا؟ تو آپ نے فرمایا کتنا پڑھ سکتا ہے پڑھ. کیا میں آدھا دن اس کے لیے وقف کر دوں؟ اگر اس سے بھی زیادہ کر سکتا تو کر. کیا پون دن کر دوں؟ اس سے بھی زیادہ کر سکتا تو کر. کیا سارا دن کر دوں؟ تیرے سے ہو سکتا تو کر. یہ کیا چیز تھی؟ یہ تو تعلیم کی بات ہے، یہ تو تعلیم کی بات ہے. الغرض
قل نہ تو فرما دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیغمبری پر اعتراض یہ نوازش خداوندی ہے، میرا کچھ رد و عمل نہیں۔ ابھی حقیقت کے اعتبار سے دیکھو، تم آدمی ہو میں بھی آدمی، اس کے اوپر سمجھنے کی اور بات ہے، وہ وقت نہیں ہے۔ ماں باپ سے آپ کو ڈھانچہ ملتا ہے، روح نہیں ملتی، یہ ڈھانچہ ملتا ہے ماں باپ سے۔ روح علیحدہ تقسیم کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 120 ڈیز کے بعد ماں کے پیٹ میں۔ جب سے ہی اس میں حرکت شروع ہوتی ہے، ماں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ جب تک کو کئی مرحلوں سے گزرتا ہے، قرآن اس سسٹم کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھ لیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیشاب کو کھوج کر کے دیکھ لیا ہم نے بھی، صحابہ نے بھی، لیکن آپ کے ٹائلٹ کو، پوٹی کو لاکھ کوشش کیے، آج تک کوئی دیکھ نہیں سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، ہم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح بڑے خاص ہوتے ہیں، جنت کے خاص مقام سے منتقل کی جاتی ہیں۔ ان کا فضلہ، عربی میں فضلہ بولتے ہیں اس کو، جس کو آپ پوٹی ووٹی بولتے ہیں، عربی میں فضلہ۔ ان کا فضلہ زمین فوراً نگل جاتی ہے، کسی کی نظر لگنے نہیں دیتی، کسی کی نظر نہیں پڑتی۔ اس لحاظ سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلے کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ کے پیشاب کو دیکھنے کا جب موقع ملا، بڑی مشکل سے جس کو موقع ملا سارے حدود کو پار کر وہ اٹھا کر پی گیا، نان ڈپٹ کر منع کر دیا گیا بعد میں، یہ حرکت نہیں کرنا۔ تو اس طرح سارے انبیاء کی شان شاید یہی ہو، اس لیے کہ آپ نے کہا کہ سارے انبیاء کی ارواح۔ تو یہ باڈی جو ہوتی ہے، ماں باپ سے باڈی ملتی ہے، باپ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ ملتا ہے، ماں سے بال، ناخن، کلر، گوشت۔ ماں سے ہونے والی اولاد کو بال، رنگ، گوشت، ناخن۔ باپ سے صرف ڈھانچہ، پوری کھوپڑی، ریڑھ کی ہڈی، پیروں تک، یہ ڈھانچہ باپ سے۔ یہ قدرت کی کاریگری ہے۔ تو کہہ دینا کہ اے میں بھی، انسانوں کو سمجھا دیجئے آپ کہ میں بھی ایک آدمی ہوں۔ آپ آدمی ہیں نا، میں بھی ہوں بابا، آپ آدمی، میں بھی آدمی، انسان ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن ایک فرق ہے، یوحا الیہ، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، فرشتوں سے رابطہ ہوتا ہے، ایک خاص کنیکشن ہے میرا میرے رب کے ساتھ، میرا میرے رب کے ساتھ، پھر میرا رب کی مخلوق کے ساتھ۔ اور یہ بیان نہیں آتا ہے اس کے اندر، ایک ہی تاکید ہے مجھے، دیکھو سارے خلاصے اسی کے ضمن میں، اسی کی وضاحت کے لیے۔ انما الہکم الہ واحد، تم تمام کا، ہم سب کا معبود صرف ایک ہی اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ معبود کا مطلب سمجھنا ایسا ہی ہے جسے قرآن کے شروع سے آخر تک سمجھنا، یعنی اطاعت، عبادت، فرمانبرداری، ذرہ بھی رائے میں فرق نہیں، اپنی رائے کو دخل نہیں۔ فمن کا، لہذا کئی بتوں کو، کئی چیزوں کو جو رکھا ہے ذہن میں، یہ ہٹانا، اس پر تمہارا رب راضی ہوگا، اس کو راضی کرنا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اپنے رب سے ملاقات یعنی رضامندی، انعام، قریبی مقام چاہتا ہے، تو اس کو تو چاہیے ضرور نیک، اچھے، صالح عمل جو بتائے گئے کرے، مگر اس کنڈیشن کے ساتھ اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، خوشنودی کے لیے۔ اب انہیں کیا سمجھتا ہوں، یہ نکال دو، سمجھ لینا کیا تھی، سمجھ لینا آپ کو سمجھنا تو حیوان،
کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تو آپ کو میرا بندہ سمجھنے دو، اللہ کی رضامندی چاہو، اللہ کی رضامندی چاہو۔ مجمع کے بھیڑ کے اندر، سفر کے اندر پیاس لگتی ہے، آگے پیچھے کا تکلف کے اوپر پانی لے کے گٹ گٹ پی جاتے ہو، تقاضا ہوتا ہے مصروف ہو جاتے ہو، عبادت کا وقت آتا ہے تو پھر جھجک کیوں ہوتی ہو؟ انہیں کیا کہا، انہیں کیسا کرے گا؟ پانی پینے میں جھجک کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ اپنی دیگر ضروریات کی تکمیل میں جھجک پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ جب آپ کی طبیعت سے جڑی ہوئی چیز میں جھجک پیدا نہیں ہوئی، جب تمہارا کام تمہارے رب سے جڑا ہوا ہے، اب اس کی تکمیل کے اندر جھجک ہو گئی، انہیں کیا سمجھتے کہ انہیں کیا خیال کرتا کہ قرآن نے تاکید کی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ایمان اور ایمانی عمل، طرز اسلام سے نفرت کرنے والوں کو تم یہ کرتے چلو، اطاعت بھی عبادت بھی سب کچھ، ذری دیر کے لیے ان کو برا لگتا ہو، کراہت ہوتی ہو، ہونے دو، تمہارا رب تو تم سے راضی اور خوش ہے، بے دھڑک سے کرو۔ بلکہ سب سے اچھا طریقہ ہے، زبان کے بجائے عملی طور پر بتا دیا گیا کہ میں اس مذہب کا ماننے والا ہوں، انڈائریکٹ صحیح۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی ذرا برابر شریک نہیں کرنا۔ ہر انسان کا دعویٰ ہے کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ڈھنگ بدلے ہوئے ہیں، ڈھنگ کی اصلاح کرواتا ہے قرآن۔ سورہ کہف کی فضیلتیں ابتدا میں ذکر کر دی گئی تھیں، سورہ کا اختتام ہوا جمعے کی شب میں، جمعے کے دن سوتے وقت کئی روایتیں، اس کے پڑھنے سے اس کی فضیلت، نور پیدا ہوتا ہے، سونے سے پہلے پڑھنے پر ایک نور اس کے اطراف ہوتا ہے، مکے تک جڑا ہوا رہتا ہے، اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک آنے والی زندگی کے اندر بہت بڑی 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 مصیبت، جو دنیا والے بھی اس کو پورا کر نہیں سکتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہی ممکن ہے۔ ایسی بڑی مصیبت میں اگر وہ شکل پیدا ہو جائے، تمہیں مل جائے زندگی میں، سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا ہے، تو اس مصیبت میں وہ بڑے اطمینان کے ساتھ محفوظ بھی رہے گا، یعنی دجال والی مصیبت، اور پھر خیر و برکت والی مصیبتیں سے بھی بچنے، خیر و برکت حاصل کرنے والے انعامات، جیسے بہت ساری فضیلتوں کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ۔